اللہ الرحمن الرحیم۔ لو پھر قوم لٹی، لو پھر فریب کار آئے۔ گزشتہ 70-72 سال سے اس قوم کو ایسا لوٹا جا رہا ہے، ایسا فریب دیا جا رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ قوم ہے ہی ایسی، یہ مستحق ہے اس کی کہ اس کو فریب دیا جائے اور یہ بار بار شیطان کے جال میں پھنسیں، تڑپیں اور پھر تڑپنے کا لطف آ جائے۔ تو اللہ کے بندو، کب تک ان فریب کاروں کے جال میں آتے رہو گے اور ان کی دنیا کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں لٹا بیٹھو گے؟ اور لٹا بیٹھے ہو۔ جو آیا ہے اس قوم کو اس نے سبز باغ دکھائے ہیں، اور ایک سے ایک فریب کار آیا ہے، اور اس نے نوجوانوں کے اس گرم و سیال خون کو گرما کے اس کو صحیح سمت لگانے کی بجائے ان کو پھر ٹیڑھی سمت میں لگا دیا۔ میں اپنی زندگی میں جو بھی میرا ایک تجربہ ہے، یہ زندگی کا جو میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے، جو اس سے پہلے جو ہوتے رہے وہ تو بڑوں نے کسی نے دیکھے ہوں گے، لیکن جو میں نے دیکھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ جب یہ قوم کے خون کو اچھالا گیا اور اس میں جوش و جذبہ پیدا کیا گیا، یہ بھٹو صاحب کا دور تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ گلیوں میں اس طرح وہ دھمالے ڈال رہے تھے اور بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ بس نجات دہندہ آ گیا جی، اب تو روٹی کپڑا اور مکان تو لازمی ہر آدمی کو ملے گا اور سارے مسائل گویا حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں ملی ہے سوائے ذلت اور خواری کے، اور وہ جو ایک لہر تھی جوش اور جذبے کی، وہ پھر جاگ کی طرح بیٹھ گئی، اور قوم ذلت اور خواری کی پستیوں کے اندر جاتی چلی گئی۔ پھر آئے جناب جنرل صاحب آئے جی، اس کے بعد میں نے دیکھا، اور دینی روپ میں آئے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ بس اسلام آیا کہ آیا، اور امیر المومنین بھی مل گئے ہیں، بس صرف داڑھی نہیں ہے، باقی پوری سب کوالیفیکیشن ان کی پوری ہیں امیر المومنین بننے کی۔ اور ایسا پھر انہوں نے قوم کو الو بنایا کہ اس کے بعد جناب وہ اسلام پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور اسلام کون سا اسلام؟ جن کو خود اسلام کا علم نہ ہو، جو اندرا گاندھی کی مرنے کے اوپر جا کے کلو شریف پڑھ رہے ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ویڈیو، اندرا گاندھی مری ہے، ایک ہندو عورت، اور یہ ہمارے جنرل صاحب وہاں گئے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کون سے دین کا یہ نمائندگی ہو رہی تھی۔ پھر جناب بر امام کے عرس کا افتتاح کیا، اور لوگوں نے جو کہا کہ حضرت صاحب کچھ ارشاد فرمائیے۔ ان کا نہیں، آج تو میں بالکل عقیدت مند کی حیثیت سے آیا ہوں، جس طرح آپ آئے ہیں اس طرح میں آیا ہوں، میں کوئی صدر مملکت کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں۔ اور حضرت کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلاں مری میں پتہ نہیں کسی مجذوب نے مجھے ڈنڈے یا چانٹے مارے تھے، جس کی وجہ سے آج میں صدر پاکستان ہوں۔ اس سے پہلے صدر ایوب صاحب بھی یہی کہہ چکے تھے۔ پھر رنگون میں جا کے گھنٹہ کھڑکانے کے افسانے بھی ہر طرف پھیل گئے تھے کہ حضرت صاحب گئے ہیں وہاں گھنٹے کھڑکائے۔ تو اللہ کے بندو، ان کے ذریعے دین آئے گا۔ پھر جناب اس کے بعد یہ شریف خاندان آ گیا، شریف بن کے آیا ہے، اور ایسا لوٹا ہے کہ سارے لوٹنے کے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے۔ او ظالموں، کیا پاکستان کے ساتھ تمہیں دشمنی تھی؟ کیا پاکستان نے تمہیں بگاڑا تھا؟ پاکستان نے تمہیں عزت دی، پاکستان کی وجہ سے تم جنرل بنے، پاکستان کی وجہ سے تم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے، اور اسی کو لوٹا، اسی کے اوپر تم نے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ پھر جناب آئے ہیں ایک اور کمانڈو دستہ آ گیا جی، جنرل مشرف صاحب آ گئے جی، مکہ لہرانے والے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اسلام کے اوپر اپنے جملے کسے، روشن خیالی کہتے ہیں داڑھی اور پردہ اپنے گھر کا معاملہ رکھو۔ اور غور کرو اللہ کے بندو، یہ داڑھی گھر میں رکھنے والی چیز ہے؟ پردہ صرف گھر کے اندر کرنے والی چیز ہے یا باہر نکل کے کرنے والی چیز ہے؟ پھر ان کے وہ ڈانس، پھر ان کے جناب یہ جو روشن خیالی والا اسلام تھا، یہ جناب ہم نے دیکھا۔ پھر قوم پھر چلی گئی پیچھے۔ اس کے بعد پھر ایک عورت آئی، اس نے کچھ اپنے جوہر دکھائے۔ پھر جناب ایک نوجوان جو ہیرو تھا پوری دنیا میں، پہلے ہی مسلمانوں کے اندر ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے، عمران خان صاحب آ گئے جی۔ انہوں نے تو وہ انداز اختیار کیا کہ ایسے لگتا تھا کہ واقعی کرپشن ختم ہو جائے گی، اور واقعی پاکستان کو کچھ خوشحالی ملے گی، اور واقعی کوئی جناب مدینہ ریاست یہ لوگ محسوس کرنا شروع ہوئے، ورنہ میں نے تو ایک لمحے کے لیے بھی ان چیزوں کو محسوس نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ فریب کار آ گیا۔ بلکہ یہاں بحرین میں ایک عام مزدور تھا، یقین کیجیے، اس کے ساتھ میری بات ہوئی کہ عمران خان صاحب آگے، وہ کہتا ہے کہ پہلے نے اگر 20 اپنے پلازے بنائے نا تو یہ 100 پلازے بنائے گا،
میں اس وقت ہنس پڑا، میں کہا دیکھو ایک عام آدمی اس کا کیا فہم ہے، کہتا نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ. اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کچھ ٹھیک آدمی ہے، یہ کچھ کرے گا. میں کہا ٹھیک ہے، میں بھی چونکہ میں تو ایمانی نقطہ نظر سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جب آپ کا راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، تو جمہوریت کے ذریعے آپ کس طرح مدینہ ریاست بنائیں گے؟ جمہوریت کے ذریعے کس طرح آپ وہ خوشحالی اور ترقی؟ اور بالفرض ساتھ میں نے یہ بھی کہتا تھا کہ بالفرض تم پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ فرائی ریاست بنا دو، سارے مسائل حل کر دو، ٹینشن فری لائف ہو پورے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی، لیکن ایمان عقیدے کی بات نہیں کرو گے، اسی طرح چادریں چڑھاتے رہو گے، اسی طرح مزاروں کے اوپر جا کے ماتھے ٹیکو گے، سجدے کرو گے اور کہو کہ نہیں یہ محبت والا سجدہ ہے. اچھا تو پھر شرک والا سجدہ کون سا ہے بتائیے وہ ذرا. تو یہ اگر آپ ڈرامے کریں گے، وہاں ان کی وہ اہلیہ بھی اور یہ بھی کس طرح ایک بندر کی طرح، لنگور کی طرح اس قبر کے اوپر ویڈیو موجود ہے، حرکتیں کر رہے تھے، اور مجھے حیرانگی ہو رہی کہ عمران خان جیسا آدمی یہ بات کر رہا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی اس کے اوپر جادو ہوا تھا، اصل میں اس کو ہوش ہی نہیں تھا اس وقت. اسی طرح پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ویڈیو دیکھے ہوتے ہیں اس انداز سے آنکھوں سے دیکھنا کہہ رہا ہوں میں، کہ امام زامن بنوا رہے ہیں جی وہاں یا علی مدد کا یہ پٹا یہاں ڈلوا رہے ہیں، اور یہ اسلامی ریاست بنائیں گے، یہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ اپنے مالک اور خالق کو گالی دے رہے ہیں، شرک گالی ہے اللہ کو. اور پھر مزاروں کے اوپر اور کتنے مزاروں کے اوپر جا کے انہوں نے ماتھے ٹیکے، چادریں چڑھائیں، اور شرک اور کفر کی ہر چیز کی حدیں پار کر گئے. بہرحال کیا کیا جائے جی. پھر آئے جائے خادم رضوی صاحب آ گئی، اتنا جوش لوگوں میں پیدا کر دیا نوجوانوں کے اندر کہ عقل حیران ہے. میں ان کے خلوص میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا خلوص نہیں تھا، بے شک خلوص والے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے خلوص کے ساتھ آپ کا ایمان بھی تو ہونا چاہیے نا. آج کتنے کرسچین ہیں کیا خلوص کے ساتھ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھنا مجھے اتنا نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھایا تھا، اور ہلاک ہو گئے بڑھانے والے. مجھے جب بھی یاد کرو عبدہ و رسولہ، میں اس کا بندہ ہوں پہلے اور پھر میں اس کا رسول ہوں. تو یہ میری حیثیت ہے. تو رسول ہونا اور پھر جلیل القدر رسول ہونا یہ کم کیا درجہ ہے. تو خادم رضوی صاحب نے یہ ختم نبوت اور یہ ناموس رسالت کی آڑ میں اتنا شرک پھیلایا کہ دماغوں کے اندر ڈال دیا کہ داتا صاحب دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور داتا صاحب پتہ نہیں چڑھو تو سیڑھیوں پر چڑھو تو حلوہ دل میں رکھو تو حلوہ آ جاتا ہے، پکوڑے دل میں رکھو تو پکوڑے آ جاتے ہیں، اور بریانی دل میں رکھو تو بریانی آ جاتی ہے. اللہ کے بندو اس سے زیادہ قبر پرستی کیا ہے؟ پھر کیوں نہیں ایک بھوکا آدمی، ایک آدمی جا کے قبر کے اوپر جا کے کیوں نہیں دل میں بریانی رکھ کے جائے گا؟ اور اصل میں تو ہم نے دین کو دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے. نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر مزار نہ بنے، اس کے اوپر گنبد نہ بنے. اور قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. یہ جو مزار جتنے پوجے جا رہے ہیں، پیر مکی ہو، علی اجمیری ہو، محی الدین چشتی کا مزار وہاں دیکھ کے ویڈیو دیکھا، عقل حیران ہے. یہ مسلمان ہیں وہاں فریادیں کر رہے ہیں خواجہ امت کی سنیں، امت کی سنیں. اور میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ بڑے بڑے سارے گئے تھے، بڑے بڑے جتنے یہ علماء سمجھے جاتے ہیں پاکستانی، یہ پورا وفد لے کے گئے تھے کہ آئیں خواجہ کے پاس جا کے خواجہ کو اپنا دکھڑا سنائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ وہ جو کسی نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کے بت، یہ مزار، یہ بھی وہی ہیں، مزاروں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نہ امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ اور بات کہ جس کا یہ شعر ہے علامہ صاحب، وہ خود مزاروں کے پجاری تھے، وہ خود مزاروں کے اوپر جایا کرتے تھے. ان کے اپنے بیٹے جسٹس اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب میں لڑکا تھا تو مجھے وہاں نظام الدین اولیاء کی مزار پر لے گئے اور روتے رہے، اتنے روئے کہ میں حیران تھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں بھائی، کیوں رو رہے ہیں؟ منت مانی تھی انہوں نے کہ میرا بیٹا ہوگا تو اس کے بعد میں اس کو لے کے آؤں گا. تو اس کے بعد پھر روئے ہیں. یہ قبر پرست سارے کے سارے قبر پرست ہیں. تو اللہ کے بندو جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ نوجوانوں کے خون کو گرما دیتے ہیں اور پھر جہنم کے اندر شرک کے ذریعے اتروا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے خادم حسین رضوی صاحب نے. بہرحال وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، چونکہ اللہ کی کتاب نے فیصلہ کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور پھر اس کی موت آ گئی، چاہے کوئی شرک ہو، وہ ذات کا شرک ہو، نور میں نور اللہ، وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو،
وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا شرک ہو 11ویں اور 12ویں کی شکل میں اور محرم کی سبیلوں کی شکل میں، وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے. پورے قرآن میں اس انداز سے دعا موجود نہیں ہے. الحمدللہ سے لے کر والناس تک براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے درمیان میں. یہی نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہی نبی علیہ السلام کا ماننا ہے، یہی اولیاء اللہ کا ماننا جو اصلی اولیاء اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ اصلی دور. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. باقی یہ جو بعد میں صوفی آئے ہیں، چاہے یہ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، یہ تو قبر پرست لوگ تھے، پیر پرست لوگ تھے. عقیدے کی بربادی کے اندر یہ لوگ مرے ہیں. اور اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، چاہے پیر میر علی شاہ، وہ بھی شرک کے اقلام، جس کی خادم رضوی صاحب بہت زیادہ تعریفوں پر تعریف ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور علماء ہیں جن کی تعریفوں پر تعریف ہیں. پیر صاحب کوئی دائیں بھی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں بھی پیر، سارے گدی نشین، سارے شرک کے رسیا، مزاروں کی پوجا کرنے والے، مزاروں کی میل چاٹنے والے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین لائے گا. دین آیا ان کے ذریعے دین آئے گا. دین آئے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ. توحید کی دعوت سے دین آئے گا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ذریعے آیا تھا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ کلمہ ہے جس بنیاد کے اندر قوم کے اندر وہ عدم مچا تھا، وہ کھلبلی مچ گئی تھی، وہ کہرام مچا تھا کہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہنے والے اب ہر طرف پروپیگنڈے کرتے ہیں، جھوٹا اور کاذب اور کیا کیا کہہ رہے ہیں. کیوں کہ لات منات اور حبل کی کھال اتار دی تھی اس کلمے نے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی فریادوں کو سننے والا نہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. شائبہ تک بھی جو اس کے اندر کوئی ہوگا یہ قادیانی کے بارے میں، قادیانیوں کو یا کوئی بھی اور کوئی نام لے گا ذرا برابر، وہ خالص کافر ہے اللہ کی کتاب کی. اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. میں حیران ہوا وہ کلپ سن کر اپنے عمران خان صاحب کا، کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے بھائی، نبی علیہ السلام کو آخری رسول نہ مانو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہاں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ، اس کو جو مسلمان کہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اور جو بھی کوئی توہین کرے گا ذرا برابر توہین کرے گا. باقی خادم حسین رضوی صاحب نے جو ان پاکستانی حکمرانوں کو اور سب کو جو آڑے ہاتھوں لیا ہے، جس انداز سے ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے، وہ معاملہ بالکل درست اس نے کیا. بہت جوش دلایا اس نے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جوش اور جذبے کے ساتھ اس نے ابھارنے کی کوشش کی، ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے. یہ اور بات کہ ان کی غیرت نہیں جاگی ہے پھر بھی، لیکن ساتھ ساتھ مشرک بھی بنا دیا، ساتھ ساتھ شرک کے انجیکشن بھی دیے اس قوم کو. بالکل اسی طرح جس طرح دعوت القرآن والے محمد حنیف صاحب نے بھی شرک کے انجیکشن دیے، پہلے مشرک بنایا ان کو، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، ہم اللہ کی محبت کرنے والے ہیں. طاغوت سے نفرت کرو. بھائی خود تم طاغوت بن گئے ہو، جب تم خود طاغوت بن گئے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو کون سے طاغوت کا کفر کرا؟ پہلے تمہارا کفر لازمی ہے. یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، نوجوانوں، تمہیں بہت ڈسا گیا ہے، تمہیں بہت فراڈ دیا ہے ان ظالموں نے، ان سیاسی لوگوں نے بھی تمہیں فراڈ دیا ہے. تم ڈسے ہوئے ان کے، عمران خان کے تم ڈسے ہوئے ہو، بھٹو کے تم ڈسے ہوئے ہو، شریفوں خاندان کے تم ڈسے ہوئے. مجھے معلوم ہے تم دوبارہ کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے الا ماشاء اللہ. اور تم خادم حسین رضوی کے ڈسے ہوئے ہو، اس نے تمہارے اندر سے وہ روح نکال دی. لہٰذا للہ ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر اور غور کرو کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اور بخاری کی حدیث کے اندر قرآن کی اور تفسیر بھی موجود ہے. آپ دیکھو کس طرح توحید کا نعرہ بلند کیا تھا انہوں نے. آپ توحید کا نعرہ بلند کرو، توحید کا نعرہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہ ایک نعرہ ہے. جس محفل سے کوئی اور نعرہ اٹھے گا کہ یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا پیر میرے علی شاہ مدد، یہ خالص مشرکانہ نعرے ہیں. اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، یقین کرو. ذرا برابر اللہ کی توجہ نہیں آئے گی. کبھی فرشتے ایسی محفلوں کے اندر نہیں آئیں گے. ہاں لعنت برسانے کے لیے ضرور آئیں گے، باقی کبھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. مشرکوں کی اللہ مدد نہیں کرتا ہے، اللہ کرتا ہے مومنوں کی مدد کرتا ہے. بدر کے اندر فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے، اللہ نے بھیجے تھے. احد کے اندر بھی آئے تھے. اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن یہ سچا مخلص لوگوں کے ساتھ ہے. سارے صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں جو خالص ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر بیان ہوئے تھے حدیث کی کتابوں کے اندر، خادم رضوی صاحب نے خالص ان کا رخ موڑ دیا، اور ترجموں کے اندر بھی کتنی تبدیلیاں کر کے اس کو شرک کی طرف لے جاتے تھے. یہ ان کا کارنامہ ضرور ہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. تمہارے ہاں ہیرو ہوں، 50 لاکھ یا 60 لاکھ 80 لاکھ ان کے جنازے پڑھیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے راندے ہیں.
کوئی اللہ کے ہاں اجر نہیں پائے گا۔ کوئی عاشق رسول کہلائے، جو مرضی کہے، پوری دنیا اس کو عاشق رسول کہیں، جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عقیدہ نہیں اپنائے گا، توحید کو نہیں اپنائے گا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں اپنائے گا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ مالک نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی معافی نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جس کے لیے معاف کرنا چاہے گا کر دے گا۔ ہمارے علاقے میں، ہماری زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اللہ ماری کٹی کے بخشی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مومنوں کو ماری کٹی کے بخشی، مشرک کو ہمیشہ کٹتا رہے گا، مارتا رہے گا، ہمیشہ ان کے اوپر عذاب چڑھاتا رہے گا، ان کی کھالیں بدری ہوتی رہیں گی، ان بریلویوں کی، ان دیوبندیوں کی، ان اہل حدیثوں کی، سلفیوں کی، اور چشتیوں کی، اور قادریوں کی، اور سروردیوں کی، اور سارے جتنے یہ، چاہے یہ جمہوریت کے شرک میں مبتلا ہوں، چاہے یہ واسطے وسیلے کے شرک میں، چاہے یہ سجدے اور رکوع کے شرک، جو بھی شرک کر کے مرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو بھی، جتنا بھی ہو، کوئی ہو، وہ نبی علیہ السلام کا چچا ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہو، وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، سید زادہ، ہاں، یہ سب سے زیادہ سید زادے جنہیں آج کے مشہور ہیں سید زادے، یہ سید صاحب ہیں، یہ سب سے زیادہ شرک کرنے والے یہی سید زادے ہیں، شیعہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کسی کی رشتہ داری چلنے والی نہیں، یاد رکھیے، اللہ کے ہاں ایمان خالص ہے، توحید کی جو بھی دعوت کو مانے گا، اور دل کے اندر سے اگر مان لے گا، شرک اور کفر سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا، اگر بولنے کی ہمت نہیں بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہے، اور اگر کسی کو زبان کھولنے کی توفیق مل گئی، یہ بھی ایمان ہے، بہت بڑا ایمان ہے، اسی وجہ سے میں زبان کھول رہا ہوں شرک اور کفر کے خلاف، میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، پوری دنیا کی فوجیں اکٹھی ہو جائیں، پوری دنیا کے بدماش اکٹھے ہو جائیں، میرا بال پھکا نہیں کر سکتے، کسی مومن کا بال پھکا نہیں کر سکتے ہیں۔ مومنو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اور دلیر لوگوں کا کام ہے اللہ کے دین کو پیش کرنا، بزدلوں کا یہ کام نہیں ہے، بزدل اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دلیر لوگوں کا اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ دلیر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے کے مجاہد ہوں، جالے ہوں اللہ کے۔ اللہ آپ کو ایمان کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میرا چینل ہے، آپ اس کو دیکھیں، تقریباً ہر موضوع کے اوپر میری تقاریر موجود ہے، اور ہر تقریر اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے، کہ لا حکم الا ہو واحد، یہی چیز ہے، یہی میرے لیے، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا صدقہ جاریہ اسی کو سمجھتا ہوں، میری نسلوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، جہاں تک یہ آواز پہنچے، اس کو اور آگے پھیلاؤ اللہ کے بندو، یہی قرآن کی دعوت ہے، یہ دعوت القرآن ہے، یہ نبی علیہ السلام کی دعوت ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، یہ تبلیغ ہے۔ باقی یہ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ تم نے نام اپنا رکھ لیا تبلیغی جماعت، اور تمہاری کتاب شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہے، اور تو اپنے فضائل اعمال ان کے لیے جن کا ایمان صحیح ہے، پھر جماعت اسلامی، ہر عقیدہ تمہارا شیطانی ہو، شرکیہ، کفریہ، اور جماعت اسلامی، پھر تنظیم اسلامی، پھر پتہ نہیں کیا کیا اسلامی، ہر چیز کے ساتھ اسلامی کا دم لگا کے سمجھتے یہ اسلامی بن جائے گی، یا جس طرح شریف کا دم لگانے تو شریف بندہ نہیں بن جاتا ہے۔ تجربے نے آپ کو ثابت کیا کہ جس نے شریف کا اپنے ساتھ نام لگایا سے وہ کتنے زیادہ لٹیرے نکلے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، بار بار لٹو گے، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے دین کو غالب کرے گا، یہ نعروں کے ذریعے نہیں، یہ توحید کی دعوت کے ذریعے، اور جس دن توحید کی دعوت انشاءاللہ اسی انداز سے جس طرح صحابہ کرام آئے تھے، انہوں نے غلبہ پکڑا تھا، ہم بھی انشاءاللہ غلبہ پکڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ دیر نہیں، انشاءاللہ ایک دن کیا، آدھے دن کے اندر ہی، جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے جیسا ہی ٹیک اوور کیا تو آدھا دن بھی نہیں گزرا ہے کہ اسلام تقریباً 80% اسلام نافذ ہو گیا تھا، اور تھوڑا بعد جو دوسرے دن تیسرے دن سارا مکمل ہو گیا۔ تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، یقین کیجئے، لیکن تم ایمان کی پاور کو آزمانا ہی نہیں چاہتے ہو، بار بار انہی فریب کاروں کے پیچھے یہ تمہارا ایمان بھی لوٹتے ہیں، اور تمہارا جوش جذبہ بھی جو اصلی اگر ایمان کی طرف لگتا، جو مرتا جاتا ایمان خالص کی سطر سیدھا جنت میں جاتا، اور ان کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جتنے مرے ہیں، شرک کی وجہ سے نعرہ حیدری لگاتے یا علی مدد لگاتے، اور ان کے جلسوں کا آغاز ہوتا ہے، داتا صاحب سے یہ جلسوں کا آغاز کریں گے، مفتی محمود صاحب نے بھی وہاں سے کیا تھا، حلوہ بانٹا تھا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب اس کے بیٹے ہیں وہ انجام کو پہنچیں گے، سارے اسی کشتی کے مسافر ہیں، اسی شرکیہ کشتی کے مسافر ہیں، وہ مفتی صاحب ہوں، یا فضل الرحمان صاحب ہوں، یا تقی عثمانی ہو، یا رفیع عثمانی ہو، یا طارق جمیل ہو، یا یہ طاہر القادری ہو، سارے کے سارے شرک کی گٹی دیتے ہیں اس کو، ڈاکٹر اسرار بھی، اعلیٰ حضرت بھی، اور ابو العلا بھی، سارے کے سارے، کوئی ایک نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، کوئی ایک کتاب جو ان کے پلیٹ فارم سے ایمان کے اوپر لکھی گئی ہے، توحید کے اوپر، عقیدے کے اوپر، وہ مجھے دکھا دو کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو،
اس کتاب کو بھی میں چوم لوں گا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ شرک ہے تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ ساری کتابیں جتنی اللہ کی کتاب کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے حدیث کے خلاف جتنی کتابیں یہ لکھی گئی ہیں، ان کو آگ لگا دو، ان کو دیا برد کرو، اور قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ اللہ کے بندو، تب تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ورنہ دنیا میں ابھی ذلت کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو تمہارے ساتھ بڑا ٹف ٹائم آنے والا ہے، ابھی تو اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھو وہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ برما میں کیا ہوا ہے، وہ بوسینیا میں، ہر جگہ، خود چائنا کے اندر تمہاری دوستی، اچھا دوست ہیں تمہارے، تقریباً 20 لاکھ وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہ سختیاں ہیں، وہ مائیں اور بہنیں مسلمان چیخ رہی ہیں کہ جن کی چیخیں بھی تم تک نہیں پہنچ رہی ہیں، نہ وہ پہنچنے دیتے ہیں۔ یہ تمہارا سارا کچھ ہو رہا ہے، اور خود تمہارے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، کتنا یہ تمہارے لوٹتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر لٹیرا آتا ہے اللہ کے بندو۔ لہذا میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں پیر صاحب نہیں ہوں، میں پاکستانی فوج کا افسر ہوں، 7 پنجاب رجمنٹ ارشد میرا نام ہے، اور کرملائی میرے والد کا نام ہے، گجر خان کے قریب چکری وکیلاں کا میں رہنے والا ہوں۔ اور میرا دل کڑتا ہے امت مسلمہ کی اس ذلت اور خواری کے اوپر، اور میں اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو، انقلاب آئے گا توحید کے ذریعے آئے گا، بس ایک ہاتھ بھی اس کے ساتھ نہ اٹھے، ایک آواز بھی اس کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی یہ دعوت رہے گی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی میں نہ دیکھوں، میری نسلیں دیکھیں گی اور آئندہ نسلیں دیکھیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں میری آنکھوں کو میرا مالک ٹھنڈا کرے گا۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔